فرش مخمل پہ سونے والوں، تمہیں قبر میں سونا پڑے گا۔ فرش مخمل پہ حداد المہ راستہ حق۔ اب میں اپنے اس محفل کے مہمان حضرت علامہ عبدالحی مطمئن صاحب سے ملتمس ہوں، شاہین ختم نبوت، ہماری سب کی جانی پہچانی شخصیت، نہ ڈر اور بے باک، عالم باعمل حضرت مولانا عبدالحی مطمئن صاحب، ان کی خدمت عالیہ میں گزارش ہے کہ وہ تشریف لا کر اپنے قیمتی ملفوظات سے ہمیں مستفید فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں مولانا عبدالحی مطمئن صاحب۔ مولانا عبدالحی مطمئن صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت بڑا فضل و کرم احسان و انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرما کر مسلمان پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے آخری نبی امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت سے، قرآن کریم کی نسبت سے اپنے گھر میں مسجد میں جمع ہونے کی، مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ، میرے عزیز مسلمان بھائیوں، جس مجلس اور محفل میں آپ شریک ہیں، اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ انسان کی زندگی میں بعض تقریبات، بعض محافل اور بعض مجالس ایسی ہوتی ہے جو اس کی زندگی کے لیے قابل فخر ہوتی ہے، یادگار کے طور پہ اسے سمجھا جاتا ہے۔ آج کی یہ مجلس اور محفل بھی انہی مجالس میں سے ہے۔ قرآن مجید کی نسبت سے یہ مجلس منعقد ہے، اور یہ مدرسے کی ایک طرح سے کارگزاری اور ریکارڈ بھی ہے کہ پورے سال الحمدللہ آپ کی اس مسجد اور مدرسے میں اساتذہ اکرام، علماء اکرام، قرہ حضرات نے جو محنت کی، اس محنت سے الحمدللہ آپ کے بچے وہ دین میں کس قدر ترقی حاصل کر چکے ہیں۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، قرآن مجید کے اندر ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر عظیم الشان نبی گزرے ہیں، جنہیں جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سارے امتحانات فرمائے، وہ تمام کے تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم علیہ السلام میں تجھے ساری انسانیت کا امام بناؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ دین ابراہیمی پر ہم ہیں، عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ دین ابراہیمی پر ہم ہیں، اور ہم مسلمانوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ملت ابراہیم سے ہمارا تعلق ہے،
قرآن مجید نے دین اسلام کو ملت ابراہیم کہا ہے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو قرآن مجید نے اس دعوے میں جھٹلایا ہے۔ تیسرا پارہ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ دین حنیف پر چلنے والے تھے، مسلم تھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے امام، مقتدی اور پیشوا بنایا۔ ان کی قربانیوں میں سے ایک قربانی یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو امام بنایا، مقتدی بنایا، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان کے بعد جتنے نبی آئے ہیں وہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام اسماعیل اور ایک کا نام یہ اسحاق اور اسماعیل، یہ دو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کے بعد آگے جتنے انبیاء آئے ہیں سارے کے سارے انہی دو نبیوں کی اولاد میں سے آئے ہیں، بنی اسماعیل اور بنی اسحاق۔ بنی اسحاق میں سے بہت سارے انبیاء آئے ہیں اور بنی اسماعیل میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لائے ہیں۔ تو ایک قربانی یہ بھی ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور ذرا بڑے ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، فلما بلغ معه السعی، جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان یہ بھی لیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو میرے نام پر ذبح کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلے اور وہاں جا کر ان سے کہا کہ میں نے آپ کو ذبح کرنا ہے، آپ کی کیا رائے ہے، کس طرح آپ کو ذبح کیا جائے؟ بیٹا بھی فرما بردار تھا، کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کو جیسا حکم ہو آپ حکم پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس منظر کو دیکھ کر کہ ایک بیٹا وہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پیش کر رہا ہے، شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم کو کہنا پڑا یہ فیضان مکتب تھا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسماعیل علیہ السلام کے اندر یہ جو جذبہ نظر آیا، یہ ماحول کے اثرات تھے، یہ صحبت کے اثرات تھے، یہ تربیت کا نتیجہ تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جس ماحول میں، جس صحبت میں، جس تربیت میں رہے گا، اس پر اسی ماحول اور تربیت کا رنگ چڑھے گا، اثر ہوگا۔ یہ ایک حقیقت بات ہے، ایک دنیاوی تعلیم ہے، ایک دینی تعلیم ہے۔ دنیاوی تعلیم کے اپنے اثرات ہیں، دینی تعلیم کے اپنے اثرات اور برکات ہیں۔ آپ حضرات یقیناً جانتے ہوں گے دنیاوی تعلیم کے نتیجے میں بیٹے اپنے جوتے اپنے والد کے سر پر برساتے ہوئے نظر آتے ہیں، بیٹے اپنے والدین کی پٹائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ وہ اپنے والدین کو اپنے سے کم سمجھتے ہیں، اور دینی تعلیم کے نتیجے میں اولاد اپنے والدین کی جوتیاں اپنے سر پر رکھنا سعادت سمجھتے ہیں۔ تعلیم کے اثرات ہیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صاحب تھے، ان کے دو بیٹے تھے، میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا۔ میاں صاحب کہنے لگے کہ ایک بیٹا میرا ہے اور ایک بیٹا آپ کا ہے، ایک بیٹے کی میں تربیت کروں گا، ایک بیٹے کی آپ نے تربیت کرنی ہے۔ میری مرضی، میں نے اپنے والے بیٹے کو جو بنانا ہے میں وہ بناؤں گا، آپ کی مرضی، آپ اپنے والے بیٹے کو جو بنانا چاہے آپ کو اختیار ہے۔ اس مشورے کے بعد والد صاحب نے اپنے بیٹے کو اسکول میں داخل کرایا۔ اس نے
پرائمری کی تعلیم حاصل کی، پھر میٹرک کی تعلیم حاصل کی، پھر اس سے آگے اور تعلیم حاصل کی، 12ویں اور 14ویں اور ایم اے، اور آگے پتہ نہیں کیا کیا وہ ڈگریاں ہیں، ساری ڈگریاں حاصل کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ برطانیہ بھی گیا۔ وہاں سے جب اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہ پاکستان آیا، وہ ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر، فلاں ٹر، وہ جب بن کے یہاں ایئرپورٹ پہ اترا تو سامنے اس کے والد دیہاتی لباس میں اس کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ پڑھنے والے کچھ اور لوگ بھی تھے۔ تو انہوں نے جب اپنے والد کو دیکھا، ساتھ والوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اب اس کے والد صاحب کی صورتحال، وہ دیہاتی کپڑوں میں، دیہاتی لنگی سر پہ باندھی ہوئی، دیہاتی ماحول، تو اس نے اسے اپنا والد سمجھنا، والد بتانا اپنے لیے شرم محسوس کیا۔ کہنے لگا یہ ہمارے گھر کے اندر ہمارا ملازم ہے، یہ ہمارا نوکر اور مزدور ہے۔ یہ تعلیم کے اثرات ہیں۔ اور یہی والد، اس کی جو بیوی تھی، اس نے اپنے والے بیٹے کو مدرسے میں داخل کرایا، اس نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی، ماشاءاللہ جب اس نے حفظ کیا، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی، آگے چل کر عالم بھی بنا۔ اب جب بھی کوئی موقع ہو وہ اپنے والدین کے آگے بڑھ کر ان کی خدمت کرتا ہے، ان کے لیے جوتے سیدھی کرتا ہے، جہاں کہیں جاتا ہے عزت کی جگہ ملے سب سے پہلے اپنے والد کو بٹھاتا ہے، یہ میرے والد صاحب ہیں، جس لباس میں وہ ہے، جس حلیے میں ہے، وہ کہتے ہیں یہ میرے والد صاحب ہیں، میرے اوپر ان کا احسان ہے، مجھے انہوں نے پڑھایا ہے، مجھے جو عزت ملی ہے ان کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ ساری عزت اپنے والد کو دے۔ جب والد صاحب نے یہ منظر دیکھا کہ ایک طرف مدرسے کی محنت، ایک طرف کالج کی محنت، ایک طرف مدرسے کا نتیجہ، ایک طرف کالج کا اثر، تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا میری بیوی نے اچھا انتخاب کیا، میری بیوی نے اپنے والے بیٹے کی اچھی تربیت کی، میں نے تو اپنی دنیا بھی برباد کی، آخرت بھی برباد کی۔ تعلیم کے اثرات ہوتے ہیں، جو تعلیم حاصل کریں گے اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہم بولتے ہیں، ہم سنتے ہیں، اس کے اثرات ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی صرف باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ باتیں کرنے سے بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے، صرف باتیں کرنے سے، صرف باتیں کرنے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ ہمارے بعض بھائی وہ تبلیغ والے بھائیوں کے پیچھے پڑتے ہیں کہ جی دیکھو یہ 6 نمبر سنا رہے، تعلیم کرا رہے، صرف باتیں ہی باتیں ہیں، باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ایک مولوی صاحب سے ان کے سامنے کسی نے کہا کہ باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے آگے وہ پوچھنے والے کو 1-2 بڑی بڑی بھاری بھرکم گالی دے دی، اس کو گالیاں دی۔ اب وہ بیچارہ آگے سے لال پیلا ہو رہا ہے، غصے سے سرخ ہو رہا ہے، غصے سے بھر گیا۔ تو اس نے اس سے کہا بھئی آپ کو کیا ہو گیا؟ کہتے اوپر گالی بھی دی، اوپر سے پوچھتے بھی ہو کہ کیا ہوا، اتنی بڑی آپ نے مجھے گالی دی۔ اس نے کہا میں نے آپ کو تھپڑ نہیں مارا، آپ کو مکہ نہیں مارا، میں نے تو صرف زبان ہلائی ہے، باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر گالی دینے سے سامنے والے پر اثر پڑتا ہے تو نیکی کی بات کرنے والے سے بھی سامنے والے پر اثر پڑتا ہے۔ دین کی ماحول میں جڑنے سے، دین کی باتیں کہنے سننے سے دین کا اثر پڑتا ہے۔ دنیاوی ماحول میں جڑنے سے اور دنیاوی ماحول میں جڑ کر مادی باتیں کرنے سے اس کا اثر پڑتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ جو وکیل ہے، یہ جو فیس لیتے ہیں، باتیں کرنے کی فیس لیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وکیل کون سے بندوق اٹھا کر لڑائی کرتے ہیں؟ وکیل صرف باتیں کرتے ہیں، خطیب صرف بیان کرتا ہے۔ یہ جو نکاح ہوتا ہے، نکاح میں صرف زبانی ہلائی جاتی ہے۔ لڑکی والے کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی بیٹی دی ہے، لڑکے والا لڑکا آگے سے کہتے میں نے قبول کی ہے، 2 لفظ سے ہی وہ لڑکی حلال ہو جاتی ہے۔ اور جب طلاق خدا نخواستہ کسی گھر میں بات بگڑ جائے، طلاق کی بات ہوتی ہے، صرف زبان ہی ہلائی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے۔ بات بیچارے پریشانی میں آ کر جب طلاق دے دیتے، پھر کہتے مولوی صاحب میں نے تو غصے میں آ کر اسے طلاق دی ہے۔ تو پیار محبت میں تو کوئی بھی طلاق نہیں دیتا ہے۔ بعض کہتے کہ جی میں نے تو صرف اسے زبان سے طلاق دی، اس سے کیا ہوگا؟ تو یہ جو رشتہ جڑا ہے، یہ بھی تو 2 لفظ کہنے سے جڑا ہے۔ جس طرح 2 لفظ کہنے سے یہ رشتہ جڑ سکتا ہے، اسی طرح 2 لفظ کے کہنے سے یہ رشتہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ تو بہرحال تعلیم کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا کہ جو بچہ اسکول کی طرف جاتا ہے وہ بستہ، کتابوں والا بستہ پیچھے لٹکا کر جاتا ہے،
اور جو بچہ مسجد مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتا ہے نورانی قاعدہ قرآن مجید سینے سے لگا کر آگے سینے سے چمٹا کر لگا کر یہ مسجد مدرسہ آتا ہے، کہا اس میں بہت بڑا سبق ہے، اگر آپ حضرات کی توجہ ہو اجازت ہو تو وہ سبق میں سنا دیتا ہوں، اگر آپ کی آواز نہیں آئے گی تو میں جا کر قبرستان والوں کو سنا دوں گا۔ جی آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دیتا ہوں، ورنہ کوئی لازمی نہیں ہے وہ سنانا، آپ سب ساتھیوں کی اجازت ہے جی، جن بھائیوں کی اجازت ہے اور جن بھائیوں کی توجہ بھی ہے وہ بھائی ثواب کی نیت سے ایک بار سبحان اللہ کہیں۔ جزاک اللہ جی۔ اب یہ بچے خاموش رہے، جو بڑی عمر کے حضرات ہیں وہ کہیں سبحان اللہ۔ جزاک اللہ، آپ کی اس توجہ اور محبت کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، ماشاءاللہ بچوں کی طرح بڑے حضرات بھی بیدار ہیں، توجہ سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ توجہ اور محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ کی یہ توجہ اور محبت پروگرام کے اختتام تک رہے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ حضرات کا ارادہ ہے تو آپ حضرات انشاءاللہ بھی کہہ سکتے ہیں، نہیں جی بلند آواز سے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ تو کہنے لگے کہ اس میں بہت بڑا سبق ہے، کہنے لگے اس میں بہت بڑا سبق ہے، اور وہ سبق کیا ہے؟ وہ سبق یہ ہے کہ اسکول جانے والا بچہ یہ بتا رہا ہے، جو بستہ اور کتابیں یہ پیچھے ڈال کر جا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ مرنے کے ساتھ یہ تعلیم پیچھے رہ جائے گا، مرنے کے ساتھ یہ تعلیم آگے نہیں جائے گی، یہ تعلیم مرنے کے ساتھ پیچھے رہ جائے گی۔ اور جو طالب علم مدرسے جا رہے سینے سے قرآن مجید نورانی قاعدہ لگا کر یہ بتا رہا ہے کہ یہ تعلیم یہ مرنے کے بعد بھی آگے کام آئے گی۔ جن بھائیوں کو یہ بات اچھی لگی ہو تو مزید بلند آواز سے سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ یہ دینی تعلیم کے اپنے اثرات ہیں، بڑی برکات ہے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو ایک قبر کے اندر انہیں نظر آیا کہ ایک مردے کو عذاب ہو رہا ہے۔ تقریباً 1-2 ہفتے کے بعد وہ پھر وہاں سے گزرے، اس قبر کے قریب سے گزرے تو معلوم ہوا کہ یہ قبر والا راحت میں ہے، اس کا عذاب ختم ہو گیا ہے، جنت والی زندگی گزار رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ اس بندے نے مرنے کے بعد کوئی عمل تو کیا نہیں ہے، یہ جو عمل والی زندگی ہے صرف موت تک کی زندگی، موت کے بعد پھر آرام ہی آرام ہے مومن کے لیے، اور جو نیک اعمال والا نہیں ہوگا مومن نہیں ہوگا موت کے بعد پھر سزا ہی سزا ہے۔ تو موت تک دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، موت کے بعد دار الجزا ہے۔ فرمانے لگے کہ اس نے مرنے کے بعد کوئی عمل تو کیا ہی نہیں، موقع ہی نہیں ملا، تو اس کے اندر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ کچھ عرصے پہلے اس کو عذاب ہو رہا تھا، آج اس کو یہ ثواب مل رہا ہے، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھل چکی ہے۔ تو کہتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، میرا یہ بندہ جب مر رہا تھا تو اس کے گھر میں چھوٹا بچہ تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں، میں کچھ حاصل نہیں کر سکا، نیکی کے زیادہ کام نہیں کر سکا، گناہگار ہوں، ہم سے تو نہیں ہو سکا، اس بچے کو ہم نے مدرسے میں داخل کرانا ہے تاکہ یہ دین کی تعلیم حاصل کرے، یہ ہمارے کام آئے۔ دونوں نے اس پر مشورہ کیا، اس مشورے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اسے اپنے گناہ کی سزا ملنے لگی، قبر کے اندر عذاب شروع ہوا۔ اب تک وہ عذاب چل رہا تھا، اب تقریباً 1 ہفتہ ہوا ہے کہ اس کا بچہ بولنے لگ گیا ہے۔ مشورے اور وصیت کے مطابق اس کی بیوی نے اسے مدرسے میں داخل کرایا۔ جب یہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا تو قاری صاحب نے پہلے دن ہی اسے جب سبق پڑھانا شروع کیا تو کہا بچہ آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، میرا نام لیا، اس کے بچے نے مجھے رحمان کہا، مجھے رحیم کہا۔ میری غیرت کو جوش آ گیا، مجھے شرم آئی کہ اس کا بچہ اپنی معصوم زبان سے میرا نام لے رہا ہے، مجھے رحمان مہربان کہہ رہا ہے،
اور میں اس کے والد کو عذاب دے رہا ہوں، یہ میری رحمت نے گوارا نہیں کیا، اس کے بچے کے بسم اللہ کی برکت سے میں نے اس کا عذاب قبر میں ختم کر دیا۔ یہ تعلیم کے اپنے اثرات ہیں۔ تو میرے عزیز مسلمان بھائیوں، یہ جس تعلیم کے مرحلے سے میرا آپ کا تعلق ہے، ہم نے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ میں آخری ایک دو باتیں کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہم نے اس پروگرام کے توسط سے ایک پیغام یہ بھی لینا ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے۔ جنت کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے۔ نیک عمل جتنے بھی ہم کریں، اگر عقیدہ ٹھیک ہے، ایمان والے ہیں، تو اس کا اجر و ثواب ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں، وہ ایمان والا نہیں، جتنے بھی نیک اعمال کرے اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، جہاں رمضان المبارک کے روزوں کی ہمیں فضیلت ملتی ہے، تراویح کی فضیلت ملتی ہے، اس کے ساتھ ایمان کی شرط بیان کی گئی ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، ایمان والا۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھے ایمان والا ہو، اس کو یہ اجر و ثواب ملے گا۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایمان والا ہو تو یہ اجر و ثواب ملے گا۔ اگر یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ وہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ایمان نہیں ہے۔ تو یہ سب ایمان کی برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے، ہم نے اپنے اس ایمان پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ بہت سارے غیر مسلم مسلمانوں کے ایمان کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ خطرناک فتنہ قادیانیت کا فتنہ ہے۔ قادیانی مرزائی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ آج سے تقریباً 178 سال پہلے متحدہ ہندوستان، صوبہ پنجاب، ضلع گورداسپور، تحصیل بٹالہ، قصبہ قادیان میں 1840 میں مرزا غلام قادیانی پیدا ہوا۔ 1880 تک مسلمان رہا۔ 1880 کے بعد اس نے بہت سارے کفریہ دعوے کیے، نعوذ باللہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ کیا، نبوت تک کا دعویٰ کیا۔ جب اس کے کفریہ دعوے سامنے آئے، پوری امت مسلمہ نے اسے کافر کہا۔ آج سے 110 سال پہلے 26 مئی منگل کے دن 1908 کو لاہور میں مرزا غلام قادیانی مر گیا۔ آج اس کے ماننے والے پائے جاتے ہیں۔ ہمارے کابرین نے، بزرگان دین نے ان دشمنان دین کا، قادیانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ 1953 میں تحریک چلی جس میں صرف لاہور میں 10,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے۔ 1974 میں پھر تحریک چلی، اس کے نتیجے میں 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے اندر یہ قانون بنا کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، آج بھی یہ قانون ہمارے ملک کے آئین کا حصہ ہے۔ اب میری آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس محنت کو آگے بڑھائیں، اس کا حصہ بنیں، اس سلسلے کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اپنے اور دوسرے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، اپنے آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ اس کے لیے ہمیں 3 باتیں یاد ہونی چاہیے، اور یہ 3 باتیں ہر مسلمان کو بتانی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں۔ دوسری بات، قادیانیوں کی چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں۔ تیسری بات، زیادہ استعمال ہونے والی 3 قادیانی چیزیں۔ نمبر 1، شیزان۔ شیزان قادیانیوں کی کمپنی ہے۔ شیزان کا جوس، بوتل، کیچپ، اچار، کسٹر، مربے، چٹنیاں، سمرقند شربت، الپیور جوس، شیزان کے نام سے جتنی چیزیں ہیں یہ سب قادیانیوں کی ہے۔ دوسری چیز کا نام ہے یونیورسل اسٹیبلائزر،
جو ہم اسٹیبلائزر استعمال کرتے ہیں اس میں یونیورسل کے نام سے قادیانیوں کا ہے۔ تیسری چیز کا نام ہے ذائقہ بناسپتی۔ کھانے پکانے میں جو گھی اور بناسپتی استعمال ہوتا ہے اس میں ذائقہ کے نام سے بناسپتی قادیانیوں کا ہے۔ یہ تین باتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے تاکہ ہم ان سے خود بھی بچ سکیں، دوسرے مسلمانوں کو بھی بچا سکیں، دوسروں کو بھی یہ باتیں بتانی ہیں۔ باقاعدہ یہ فتویٰ موجود ہے۔ جامعہ دارالعلوم کراچی کے نائب صدر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور جامعہ بنوری ٹون کے شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں کا فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ قادیانیوں کی چیزیں بیچنا، خریدنا، استعمال کرنا، قادیانیوں کی غمی خوشی میں شریک ہونا یا ان کو اپنی غمی خوشی میں شریک کرنا، ان سے دوستی تعلقات رکھنا، ان کی دکان سے خریداری کرنا یا اپنی دکان سے انہیں کوئی چیز دینا، ان کے دکان مکان میں کرائے پر رہنا یا ان کو اپنی دکان یا مکان کرائے پر دینا، ان کے ہاں محنت ملازمت مزدوری کرنا یا ان کو اپنے ہاں ملازم مزدور رکھنا، یہ سارے کام مسلمان کے لیے جائز نہیں، ناجائز اور حرام، بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ یہ تفصیلی فتویٰ میں ساتھ لے کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پر باہر مسجد کے دونوں دروازوں پر آپ کو یہ پرچہ ملے گا، اس میں یہ فتویٰ بھی لکھا ہوا ہے، بہت ساری قادیانی چیزوں کے نام بھی دیے گئے ہیں۔ اسے پڑھ کر ہم نے خود بھی ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، دوسرے مسلمانوں کو بھی یہ باتیں بتانی ہیں۔ سارے بھائی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ تو جن تین باتوں کی ہم نے ہر مسلمان کو دعوت دینی ہے، میری درخواست ہے کہ آپ سارے بھائی مل کر میرے ساتھ یہ تین باتیں دہرائیں تاکہ ہمیں ثواب بھی ملے، سبق بھی یاد ہو، ایمانی باتیں ہیں۔ آپ جتنی محبت سے بلند آواز سے کہیں گے آپ کو اتنا زیادہ ثواب بھی ملے گا، آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، دل بھی خوش ہوگا۔ تجربہ شرط ہے، آپ آزما کے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قادیانی مسلمان، جو حضرات کہتے ہیں قادیانی مسلمان نہیں، بلند آواز سے کہیں قادیانی مسلمان۔ جزاک اللہ۔ دوسری بات اسی توجہ سے، قادیانیوں کی چیزیں استعمال کرنا جائز۔ تیسری بات، زیادہ استعمال ہونے والی تین قادیانی چیزیں۔ پہلی چیز کا نام کیا ہے جی؟ شیزان۔ سارے مل کے بتائیں کیا نام ہے جی؟ شیزان۔ دوسری چیز کا نام سارے مل کے فرمائیں جی؟ یونیورسل اسٹیبلائزر۔ یہ آپ بھول گئے، میں دہرا دیتا ہوں پھر آپ نے کہہ لیے۔ زیادہ استعمال ہونے والی تین چیزیں، تین قادیانی چیزیں۔ نمبر 1 شیزان، نمبر 2 یونیورسل اسٹیبلائزر، نمبر 3 ذائقہ بناسپتی۔ اب آپ سارے مل کے بتائیں پہلی چیز کا نام، دوسری چیز اور تیسری چیز۔ جزاک اللہ۔ یہ باتیں یاد رکھنی ہیں، ہر مسلمان کو بتانی ہے۔ انشاءاللہ اس دعوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ یہ تمام باتیں ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پر عمل کرنے کی، آگے دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بھی زور سے کہنا گناہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ تفصیلی خطاب فرما رہے تھے شاہین ختم نبوت عالم باعمل حضرت علامہ عبدالحی مطمئن صاحب۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی اور اذان سے 5 منٹ بعد نماز ہوگی، نماز کے بعد انشاءاللہ پروگرام جاری رہے گا۔ جن بچوں کا ختم ہے ان کو ختم پڑھایا جائے گا اور آخری مہمان خصوصی کا خطاب ہوگا۔ تمام ساتھی صفحے سیدھی فرمائے، اذان کے بعد 5 منٹ بعد نماز ہوگی۔
کے شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں کا فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ قادیانیوں کی چیزیں بیچنا، خریدنا، استعمال کرنا، قادیانیوں کی غمی خوشی میں شریک ہونا یا ان کو اپنی غمی خوشی میں شریک کرنا، ان سے دوستی تعلقات رکھنا، ان کی دکان سے خریداری کرنا یا اپنی دکان سے انہیں کوئی چیز دینا، ان کے دکان مکان میں کرائے پر رہنا یا ان کو اپنی دکان یا مکان کرائے پر دینا، ان کے ہاں محنت ملازمت مزدوری کرنا یا ان کو اپنے ہاں ملازم مزدور رکھنا، یہ سارے کام مسلمان کے لیے جائز نہیں، ناجائز اور حرام، بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ یہ تفصیلی فتویٰ میں ساتھ لے کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پر باہر مسجد کے دونوں دروازوں پر آپ کو یہ پرچہ ملے گا، اس میں یہ فتویٰ بھی لکھا ہوا ہے، بہت ساری قادیانی چیزوں کے نام بھی دیے گئے ہیں۔ اسے پڑھ کر ہم نے خود بھی ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، دوسرے مسلمانوں کو بھی یہ باتیں بتانی ہیں۔ سارے بھائی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تو جن تین باتوں کی ہم نے ہر مسلمان کو دعوت دینی ہے، میری درخواست ہے کہ آپ سارے بھائی مل کر میرے ساتھ یہ تین باتیں دہرائیں تاکہ ہمیں ثواب بھی ملے، سبق بھی یاد ہو، ایمانی باتیں ہیں۔ آپ جتنی محبت سے بلند آواز سے کہیں گے آپ کو اتنا زیادہ ثواب بھی ملے گا، آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، دل بھی خوش ہوگا۔ تجربہ شرط ہے، آپ آزما کے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قادیانی مسلمان، جو حضرات کہتے ہیں قادیانی مسلمان نہیں، بلند آواز سے کہیں قادیانی مسلمان، جزاک اللہ۔ دوسری بات اسی توجہ سے، قادیانیوں کی چیزیں استعمال کرنا جائز۔ تیسری بات، زیادہ استعمال ہونے والی تین قادیانی چیزیں۔ پہلی چیز کا نام کیا ہے جی؟ شیزان، سارے مل کے بتائیں کیا نام ہے جی؟ شیزان۔ دوسری چیز کا نام سارے مل کے فرمائیں جی؟ یونیورسل اسٹیبلائزر۔ یہ آپ بھول گئے، میں دہرا دیتا ہوں پھر آپ نے کہنی ہے۔ زیادہ استعمال ہونے والی تین چیزیں، تین قادیانی چیزیں۔ نمبر 1 شیزان، نمبر 2 یونیورسل اسٹیبلائزر، نمبر 3 ذائقہ بناسپتی۔ اب آپ سارے مل کے بتائیں پہلی چیز کا نام، دوسری چیز اور تیسری چیز۔ جزاک اللہ۔ یہ باتیں یاد رکھنی ہیں، ہر مسلمان کو بتانی ہے۔ انشاءاللہ اس دعوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ یہ تمام باتیں ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پر عمل کرنے کی، آگے دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بھی زور سے کہنا گناہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ حداد امہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ فرش مخمل پہ سونے والا